جی تو ویورز السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو کیا آپ تیار ہیں اپنی زندگی بدلنے کے لیے؟ اللہ کے سامنے جھکیں اور اس کی رحمت کو پکاریں، کیونکہ جو اس در پر آ گیا وہ کبھی خالی نہیں گیا. کیسے ہیں ویورز؟ امید کرتے ہیں کہ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنے گھروں میں آباد اور خوش ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو اس طرح آباد اور خوش رکھے، آمین ثم آمین. تو ایک بہت ہی پیارا دن، ایک بہت ہی پیاری صبح، جس صبح ہم جی اٹھتے ہیں وہ سب سے پیاری صبح ہوتی ہے. تو شکر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ایک دن اور دیا جینے کا. تو ویورز جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج کل کتنی بحرانی کیفیت ہو گئی ہے، کس طرح لوگ مر رہے ہیں. ایک دم اچانک سے ہارٹ اٹیک ہو گیا جناب، اور سیروں پہ گئے ہوئے لوگوں کی لاشیں بھی نہیں ملی، لاشیں تک گھروں کو نہیں ملی، اور تودوں کے نیچے جو ہیں وہ دب گئے، پہاڑوں کے نیچے دب گئے، سلائڈنگ میں دب گئے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں پر رحم فرمائے، آمین ثم آمین. تو ویورز آج کی ویڈیو جناب بہت ہی خاص اور اہم ہے. آج آپ کو ایک بہت ہی پیاری نماز بتانے والی ہوں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کو پڑھنے کی خاص تعلیم دی ہے. یہ جناب فرض نماز نہیں ہے، نفلی نماز ہے، جو کہ بنے گی جناب گناہوں کی بخشش کا ذریعہ، روحانی ترقی کا ذریعہ، دعا کی قبولیت کا ذریعہ اور مصیبتوں کا خاتمہ انشاءاللہ تعالی حکم ربی سے. یہ نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جب بھی ویورز نبی کریم کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ضرور کہنا ہے، بالکل بھی نہیں بھولنا، اس کو پکا کر لیں. تو یہ نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود سکھائی اور اس پر زور دیا، جو اس کی اہمیت کو ثابت کرتا ہے. اور جناب گناہوں سے بخشش ہو جانی ہے. حدیث کے مطابق چاہے گناہ آسمان کی بلندیوں کو پہنچ جائیں، یہ نماز ان کی معافی کا ذریعہ ہے. اللہ کے رسول نے کہہ دیا. تو اب جو لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے پریشان ہیں جناب، تو انہوں نے اس نماز مبارکہ کا اہتمام کرنا ہے. اور روحانی ترقی، روح کی ترقی کے لیے کس قدر زیادہ ضروری ہے یہ نماز، کیونکہ روح بھی جو ہے نا، کہتے ہیں دل نہیں چاہ رہا، روح مردہ ہو گئی ہے، دل مردہ ہو گیا ہے. تو ایسا اب بالکل بھی نہیں ہے، اور کچھ بھی آپ امپلیمنٹ نہیں کریں گے. روحانی ترقی کا راز ہے اس نماز مبارکہ میں. تو کیا کرتی ہے؟ دل کو نرم اور روح کی پاکیزگی کرے گی یہ نماز، اور اللہ اور بندے کو اللہ سے جوڑتی ہے. ماشاءاللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر. اور دعاؤں کی قبولیت، جو لوگ پریشان ہیں جناب اور کہتے ہیں کہ دعاؤں کی قبولیت نہیں ہو رہی، تو اس نماز مبارکہ کے ذریعے، اس نفلی نماز کے ذریعے سے اب دعائیں بھی قبول ہوں گی. تو ویورز کیا کرنا ہے؟ تسبیح کے الفاظ بار بار دہرانے سے انسان اللہ کی یاد میں ڈوب جاتا ہے اور اس کی دعائیں قبول ہونے لگتی ہیں. اور ویورز کیا ہونا ہے آپ لوگوں کی زندگی میں؟ انشاءاللہ نبی کریم کی تعلیم ہے یہ نماز. تو کیا ہونا ہے؟ علماء فرماتے ہیں جو شخص دل سے یہ نماز ادا کرے، اللہ اس کی مشکلات دور فرماتا ہے. ماشاءاللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر. تو کیا آپ تیار ہیں اپنی زندگی بدلنے کے لیے؟ چاہے ہفتے میں ایک بار ہی صحیح، لیکن ضرور پڑھیں خلوص دل کے ساتھ، اللہ کے سامنے جھکیں اور اس کی رحمت کو پکاریں، کیونکہ جو اس در پہ آ گیا وہ کبھی خالی واپس نہیں جاتا. تو نبی کریم کی سنت آپ کے لیے رحمت کا یہ پیغام ہے، ایک راز ہے جو کہ آپ کی زندگی بدل سکتا ہے. یہ نماز، پریشانیاں دور ہونے لگیں گی، دل کو سکون نصیب ہو جائے گا، دعائیں قبول ہونے لگیں گی. اور جناب کیا ہونا ہے؟ اور بہت کچھ ہونا ہے. رزق میں کشادگی آ جائے گی جو لوگ رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہیں. اور سب سے بڑی بات کیا ہے ویورز؟ دل اللہ کی یاد سے بھر جاتا ہے. اللہ کی یاد ہی جو ہے وہ آپ کے دل میں سرایت کر جائے گی. اور بھی اس نماز کے فائدے سن لیں. خوش قسمت ہیں وہ لوگ آج جو یہ ویڈیو دیکھیں گے اور اس نماز مبارکہ کو، نفلی نماز کو اپنی زندگی میں شامل کریں گے. جن کو پتہ ہے تو ان کے لیے تو یہ ویڈیو بالکل بھی نہیں ہے. جن میرے بہن بھائیوں کو نہیں پتہ اور جن کی زندگی میں بہت ہی مشکلات ہیں، ان کے لیے خصوصی طور پر آج یہ جو ہے میں ویڈیو بنا رہی ہوں اس نفلی نماز کی جناب. تو گناہوں سے معافی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے. نبی کریم جو چیز فرما دیتے ہیں اس پہ اسٹیمپ لگ جاتی ہے اور اوتھینٹیکیشن لگ جاتی ہے اس کے اوپر، وہ چیز لازمی فائدہ دیتی ہے. تو کیا ہے نا ویورز کہ اگر تمہارے گناہ ریت کے ذروں، بارش کے قطروں اور درختوں کے پتوں جتنے بھی ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے گا. تو ابو داؤد سے جو ہے یہ روایت ہے، ابو داؤد نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، پھر ابو داؤد نے اس کو روایت کیا ہے. اور اس نماز سے ویورز کیا ہونا ہے؟ آج سب مشکلات انشاءاللہ تعالی حل ہوں گی. ویڈیو کو آرام اور صبر سے دیکھیں، کیونکہ یہ آپ کے لیے اور آپ کی زندگی ہی بدلنی ہے. اور اس نفل نماز سے جناب دل کی صفائی ہو جائے گی. یہ نماز روحانیت کو جلا بخشتی ہے اور دل کو نرم اور منور کرتی ہے. منور کا مطلب ہے جناب روشن کرتی ہے. مشکلات کا حل، جو شخص پریشانی، تنگی رزق یا بیماری میں مبتلا ہو، تو اگر وہ اس نفلی نماز کا جو ہے وہ اہتمام کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی مشکل کو آسان فرما دیں گے. اور صبر و سکون
اس سے حاصل ہوگا، صبر و اطمینان حاصل ہوگا اور اللہ پر توکل پیدا ہوگا انشاءاللہ و تعالی حکم ربی سے۔ تو ویورز کیا ہے نا، اس کو پڑھنے کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ عظیم اور روحانی فوائد سے بھرپور نفل نماز ہے یہ، جو نبی کریم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو خاص طور پر سکھائی۔ اس نماز کے ذریعے انسان اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے، گناہوں کی معافی کا دروازہ کھلتا ہے، اور جناب ساری چیزیں جو میں نے فردر آپ کو بتائی ہیں وہ حاصل ہوتی ہیں۔ جب بندہ خشوع و خضوع سے یہ نماز ادا کرتا ہے نا، تو وہ اپنے نفس کی دنیا کی علائشوں سے پاک کر لیتا ہے اپنے آپ کو، اور جو انسان اس نفل نماز کو معمول بنا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کی وہ سختیاں جو ہیں ان کو بھی آسانی میں بدل دیتا ہے۔ مایوسی کو امیدوں اور محتاجی کو غنا کا مطلب ہے بے نیاز ہو جاتا ہے انسان، بے نیازی میں تبدیل فرما دیتا ہے، دل کو سکون، رزق کی کشادگی، اور یہ ساری چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اس نفل نماز سے آپ کو حاصل ہونے والی ہیں۔ اور کیا ویورز آپ کو بتاؤں کہ اس کے کس قدر فائدے ہیں ماشاءاللہ سے۔ تو یہ نماز ہے جناب صلاۃ التسبیح ہے، اس کا خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نماز کو پڑھنے کا اہتمام فرمایا ہے۔ تو جناب بہت ہی آسان ہے، 15 سے 20 منٹ انشاءاللہ آپ کے لگیں گے اور یہ نماز جو ہے آپ پڑھ لیں گے۔ اینڈ میں آپ کو میں تمام مینشن کر دوں گی کہ کس طرح سے آپ نے جو ہے وہ نماز پڑھنی ہے، اور پھر کس قدر آسانی ہو جائے گی آپ کو۔ تو ویورز صلاۃ التسبیح جو ہے نا وہ 4 رکعت کی نفل نماز ہے، جس میں ہر رکعت میں 75 مرتبہ یہ عظیم تسبیح پڑھی جاتی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ٹھیک ہے، ایک رکعت میں کتنی دفعہ ہوگی؟ جو کل ملا کے 300 مرتبہ یہ بنتی ہے ایک رکعت میں۔ پھر دوسری رکعت میں بھی آپ نے اسی طرح پڑھنا ہے، اور تیسری رکعت میں بھی اسی طرح پڑھنا ہے، اور اس کو مینشن بھی میں کر دوں گی کہ پورا اس کا جو ہے طریقہ کار کیا ہے پڑھنے کا۔ پڑھیں اور اپنی زندگی کو سنواریں، خدا را اپنی زندگیوں کو ضائع مت کریں، اور بے موت مت مریں، خودکشی مت کریں۔ جب بھی کوئی ایسا ذہن میں آپ لوگوں کی کوئی چیز ایسی آئے، گمراہ کرنے والی شیطان جب بھی آپ کو گمراہ کر رہا ہے، تو خدا را بس مسلے پہ بیٹھ جائیں اور نفل نماز کا اہتمام کریں، اور اپنی زندگی سنواریں، اور آخرت بھی سنورے گی اور دنیا بھی سنورے گی انشاءاللہ تعالی۔ ویڈیو پسند آتی ہے تو چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر لازمی کریں، اور اپنی بہن اور اس کی فیملی کو رکھیں جناب دعاؤں میں یاد دیجیے۔ اجازت، اللہ حافظ۔